آج جو ہے اصول الشاشی کا آخری لیسن، الاحتجاج بلا دلیل، بغیر دلیل کے دلیل لینا۔ کیا مطلب بھائی؟ یعنی کچھ ایسے دلائل آپ پیش کرنا جو حقیقتاً دلیل نہیں ہے، تو ویسی چیزوں کا ذکر کر کے اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈیبنک کرتے ہیں، یعنی اس کی تردید کر دیتے ہیں، یہ دلیل صحیح نہیں ہے۔ اب کون کرتے ہیں ایسی دلیلیں؟ ہمارے مخالف کون ہیں؟ اپوزٹ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو چونکہ ان کے دلائل ہم کو معلوم ہے، اس واسطے بولتے ہیں کہ دلیل آپ نے جو لی ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی چند قسمیں، انواع، اس کی چند قسمیں ہیں۔ نمبر 1، الاستدلال بعدم العلت علی عدم الحکم، دلیل لینا عدم علت سے عدم حکم پر۔ علت کے ذریعے حکم پر دلیل لینا صحیح ہے، علت نہ ہو تو حکم بھی نہیں ہے سمجھنا یہ غلط ہے۔ ہاں مطلب یہ ہے کہ جو ہے سورج نکلا تو روشنی ہے، یہ صحیح ہے۔ اگر سورج نہ نکلا تو روشنی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، لائٹ کی بھی ہو سکتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ دلیل نہ ہونے سے دلیل پکڑنا، یہ غلط ہے۔ آیا سمجھ میں؟ بھائی سورج نکلا، روشنی ہے، سورج نکلنا علت ہے، روشنی ہے، اس کا حکم ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ اگر اس کا اپوزٹ نہیں لے سکتے آپ، یہ نہیں بول سکتے کہ سورج نہیں نکلا لہذا روشنی بھی نہیں ہے، نہیں بول سکتے۔ کیوں؟ سورج نہیں نکلے تو کیا روشنی نہیں آ سکتی؟ لائٹ کی روشنی آ سکتی نا۔ صبح ہوئی تو مرغ بانگ دے رہا ہے، تو اگر صبح نہیں ہو تو مرغ بانگ نہیں دیتا، ایسا کچھ ہے کیا؟ ہمارے گھر کو آگے دیکھو، پڑوس میں جو ہے رات بھر بانگ دیتے رہتا وہ کیوں دیتا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرے یہ سمجھ میں آیا، کبھی غور کرا میں، تو کوئی نہ کوئی گاڑی گزر رہی ہوں گی گھر کے سامنے سے، لائٹ آ رہی ہوں گی، وہ روشنی دیکھتے بانگ دے رہا، روشنی دیکھتے بانگ دے رہا، ایسا پوری رات دیتے رہتا۔ آخر کار پولیس میں دیتا کوئی نہ کوئی اس کو۔ تو حجت پکڑنا بغیر دلیل کے اس کی چند قسمیں ہیں۔ نمبر 1، الاستدلال بعدم العلت علی عدم الحکم، عدم علت سے دلیل لینا عدم حکم پر۔ اس کی مثال ہے قے غیر ناقض ہے۔ کون بولتے ہیں یہ؟ امام شافعی فرماتے ہیں قے وضو کو توڑنے والی نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے؟ پوچھے کیا دلیل ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قے ہو گئی، آپ نے وضو نہیں کیا، قے ہوئی آپ نے وضو نہیں کیا۔ ہم بولیں گے اس وقت ضرورت نہیں تھا ہوں گا، فوراً نہیں کریں گے، تھوڑی دیر سے کرے ہوں گے، یا فوراً جو نماز کی ضرورت نہیں تھی فوراً نہیں کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر آپ یہ ثابت کریں، اگر آپ اس میں یہ بتاتے کہ قے ہوئی آپ کو، آپ نے جو ہے وضو نہیں کیا اور فوراً نماز پڑھی، تب جا کے دلیل ہو سکتی ہے۔ وہ نماز پڑھنا دلیل ہے کہ جو ہے وضو غیر ناقض ہے۔ ویسا کچھ بھی ثابت نہیں ہو رہا، قے ہوئی لیکن وضو نہیں کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بولنا غلط ہے۔ اسی کو بولتے ہیں بغیر دلیل کے دلیل حاصل کرنا۔ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ السَّبِيلَيْنِ، اس لیے کہ سبیلین سے کوئی چیز نہیں نکلی۔ خیر یہاں پہ دوسرا بولتے ہیں انہوں کہ اس کی مثال ہے قے ناقض نہیں ہے اس لیے کہ سبیلین سے نہیں نکلتی، اس لیے کہ کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں ما خرج من السبیلین فهو ناقض، جو چیز سبیلین سے نکلی وہ وضو کو توڑنے والی ہے۔ تو قے چونکہ سبیلین سے نہیں نکلی لہذا وضو کو توڑنے والی نہیں ہے۔ ہم بولتے ہیں کہ وہی ضروری تھوڑی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے وضو ٹوٹ سکتا ہے۔ اسی طرح آگے بولتے ہیں وَالْأَخُ لَا يَعْتَقُ عَلَى الْأَخِ لِأَنَّهُ لَا وِلَادَ بَيْنَهُمَا، اور بھائی بھائی پر آزاد نہیں ہوگا اس لیے کہ ان کے درمیان کوئی ولادت کا رشتہ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بولتے ہیں وہ کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ احناف کا یہ خیال ہے، بلکہ حدیث ہے کہ جو آدمی کسی ذو رحم محرم کا مالک بنے تو وہ اس پر آزاد ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس کو بنیاد بنا کر ہم بولتے ہیں جو بھی قریبی ایسا رشتہ دار جس سے رشتے محرمیت کا تعلق ہو اور رشتہ داری بھی ہو محرمیت بھی ہو، ذو رحم محرم، تو وہ اگر مالک بن جاتا ہے ایسے اپنے غلام کا، ہوتے آزادی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کو امام شافعی نہیں مانتے۔ انہوں کیا بولتے ہیں؟ انہوں یہ بولتے ہیں کہ جو ہے ایک بھائی اگر دوسرے بھائی کا مالک بنے تو بھائی اپنے بھائی پر آزاد نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ دلیل کیا ہے؟ دونوں کے درمیان ولادت نہیں ہے، دونوں کے درمیان ولادت ہو تو باپ بیٹا، بیٹا باپ ایک دوسرے سے آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن بھائی بھائی، بھتیجا بھانجا آزاد نہیں ہوتے بولتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ولادت نہیں ہے۔ تو ولادت کے نہ ہونے کو آزادی نہ ہونے کی دلیل مانتے ہیں۔ حالانکہ ولادت ہونے سے آزادی ہوتی ہے، بات صحیح ہے، لیکن ولادت نہ ہو تو آزادی نہ ہوتی ایسی کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے، جیسا یہ وجہ آ گئی جس سے آزادی ہو رہی، ذو رحم محرم ہونا، ذو رحم محرم ہونا ایسا۔ وَسُئِلَ عَن مُحَمَّدٍ،
امام محمد سے پوچھا گیا ایجب القصاص علی شریک السبی، کیا قصاص واجب ہو جائے گا بچے کے شریک پر؟ قال لا، انہوں نے کہا کہ نہیں، لأن السبی رفع عنہ القلم، اس لیے کہ بچہ کہ اس سے قلم کو اٹھا دیا گیا ہے۔ قال السائل وجب ان یجب علی شریک الابی، تو واجب ہو گیا کہ وہ ثابت ہو گیا کہ وہ واجب ہو باپ کے شریک پر، اس لیے کہ باپ تو اس سے قلم کو نہیں اٹھایا گیا ہے۔ فصار التمسک بعدم العلت، تو یہ دلیل حاصل کرنا ہے عدم علت سے عدم حکم پر، عدم علت سے عدم حکم پر۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ سنو پہلے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر چھوٹا بچہ کسی کو قتل کرا، چھوٹا بچہ تو چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ تو چھوٹا بچہ ہے، تو اس پر کیا ہے بھائی؟ اس پر قصاص نہیں لگتا۔ آئی بس سمجھ میں؟ اس کے عوض میں چھوٹے بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، سزا دی جائیں گی۔ چھوٹا بچہ غلطی کرا بلکہ اس کو سزا دیں گے، اس کو جو ہے تنبیہ کریں گے، کچھ بھی کریں گے، لیکن قصاصاً اس کو قتل نہیں کریں گے۔ یہاں تک تو بات ثابت ہے، سب مانتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹے بچے کے ساتھ کوئی آدمی شریک تھا، چھوٹے بچے کے ساتھ بڑا آدمی شریک تھا، وہ ٹھہرا بچے سے کروایا، کرا بچہ انہیں ساتھ میں شریک ہے، اس کو ہتھیار سپلائی کرا، کچھ بھی کرا، لیکن اصل قاتل کون ہے؟ چھوٹا بچہ ہے۔ بول بھی چھوٹا بچہ اصل قاتل ہے، یہ شریک ہے، تو چھوٹے بچے کے شریک پر قصاص ہوں گا کیا؟ پوچھا گیا، چھوٹے بچے کے قصاص ہوں گا کیا؟ تو امام محمد بولے کہ نہیں ہوں گا۔ کیوں نہیں ہوں گا؟ کہ چھوٹا بچہ ایسا ہے کہ اس سے رفع القلم، یعنی اس سے جو ہے قلم اٹھا دیا گیا ہے، اس پر ذمہ داری نہیں لگتی، اس پہ قصاص نہیں ہوں گا۔ جب اس پہ نہیں ہوں گا کہ اس کے شریک نے تھا بول کر اس پر بھی نہیں ہوں گا، اس کا شریک نے تھا بول کے دونوں مل کے کام کرے، دونوں مل کے کام کرے، تو دونوں پر بھی اب قصاص نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بچے پر نہ ہونے کی وجہ سے اس پر بھی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ثابت ہو گیا نا؟ تو دلیل کیا دی امام محمد؟ دلیل یہ دی کہ اس بچے سے قلم اٹھا دیا گیا ہے۔ تو اب بولنے والا ایک دوسری دلیل لے رہا، دوسری دلیل لے رہا، کیسی لے رہا؟ اپوزٹ میں لے رہا، کہ اس کے بعد اسے مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی آدمی، کوئی شخص اپنے بیٹے کو قتل کرا، کوئی شخص باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دیا اور اس کے ساتھ کوئی آدمی بھی شریک تھا، تو دونوں مل کے کیا کرے؟ ایک شخص کا بیٹا اور دوسرا شخص اس کا دوست، دونوں مل کے کیا کرے؟ اس بچے کو قتل کرے۔ تو اب جو ہے باپ پر قصاص نہیں ہے، باپ اگر بیٹے کو قتل کرا تو اس پر قصاص نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ باپ اگر بیٹے کو قتل کرا اس پر قصاص نہیں ہے، تو اس کے شریک پر تو ہونا چاہیے نا؟ کون بول رہا ہے؟ وہ شخص بول رہا، اس کے شریک پر ہونا چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ باپ سے تو قلم نہیں اٹھایا گیا نا، باپ سے تو قلم اٹھایا نہیں گیا۔ اب چھوٹے بچے کے بارے میں بولے کہ چھوٹے بچے پر چونکہ قلم اٹھا دیا گیا ہے لہذا اس پر قصاص نہیں، تو اس کے شریک پر بھی قصاص نہیں۔ باپ پر تو قلم نہیں اٹھایا گیا ہے تو باپ پر قصاص تو نہیں لگ رہا اس کی وجہ سے، لیکن اس کے شریک پر تو لگنا چاہیے قصاص۔ ہم بولیں گے اسی کو بولتے ہیں عدم دلیل سے دلیل لینا، عدم دلیل سے ایسی استدلال کرنا جو دلیل کے خلاف ہے۔ یہاں پر ہماری دلیل یہ ہے کہ چونکہ باپ پر قصاص نہیں ہے تو اس کے شریک پر بھی قصاص نہیں ہے، باپ پر قصاص نہیں ہے تو شریک پر بھی قصاص نہیں، لیکن انہوں نے کیا بولتے ہیں؟ نہیں، شریک پر ہونا چاہیے کیونکہ باپ سے تو قلم نہیں اٹھایا گیا، تو قلم کا اٹھایا جانا قصاص نہ ہونے کی دلیل ہے، تو اس کے اپوزٹ میں دلیل لے رہے ہیں قلم کا نہیں اٹھایا جانا قصاص کے ہونے کی دلیل ہے۔ بول میاں، قلم کا اٹھایا جانا قصاص نہ ہونے کی دلیل ہے، تو کیا بول رہے ہیں؟ قلم کا نہ اٹھایا جانا قصاص ہونے کی دلیل ہے، الٹا۔ ترجمہ دیکھو پھر سے، ثابت ہوا کہ ہو جائے باپ کے شریک پر، اس لیے کہ باپ نہیں اٹھایا گیا اس سے تو قلم، تو فقالت تمسک، فصارت تمسک، یعنی وہ شخص کا قول وہ ہو گیا ہے تمسک کرنا عدم علت سے عدم حکم پر۔ بولو، دلیل پکڑنا علت نہ ہونے سے حکم کے نہ ہونے پر، اسی کو بولتے ہیں الٹی دلیل لینا۔ سمجھ گئے؟ بمنزلۃ ما یقال لم یمت فلان لانه لم یسقط من السطح، اس درجے میں کہ کہا جائے جیسے کہ جو ہے دو آدمی تھے، ایک جو ہے چھت پہ سے گر کے مر گیا، ایک چھت پہ سے گر کے مر گیا، تو آپ بولیں گے دوسرا آدمی مرا ہی نہیں، کیوں نہیں مرا؟ چھت پہ سے نہیں گرا۔ دوسرا آدمی، ارے کوئی ضروری تھوڑی سے چھت پہ سے گر کے مرنا، چھت پہ سے گر کے مرا اور دیکھ کے ہر راک ہو کے مر گیا، ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ ہاں، تو اسی کو کیا بولتے ہیں؟ فلاں آدمی چھت پہ سے نہیں مرا، کیوں نہیں مرا؟ چھت پہ سے نہیں گرا، کیونکہ ایک آدمی کو دیکھے انہیں چھت پہ سے گر کے مر گیا، تو دوسرے آدمی کے بارے میں فیصلہ کر دیے کہ انہیں مرا ہی نہیں، کیوں؟ چھت پہ سے نہیں گرا۔ سمجھ میں آئے گا نا سر؟
اس کے علاوہ دوسری وجہ نہیں ہو سکتی مرنے کی، بہت سارے وجوہات ہو سکتی ہے، ڈر کے مر گیا یا ایسے ہی مر گیا، موت آئی مر گیا، کچھ بھی ہو گیا، چھت پہ سے نہیں گرا تو مر گیا نہیں. تو فلان لم یمت فلان، فلاں آدمی نہیں مرا، کیوں؟ اس لیے کہ چھت پہ سے نہیں گرا. الا اذا كانت علت الحکم منحصرة في معنى فيكون ذلك المعنى لازما للحكم فيستدل بانتفائه على عدم الحكم. ہاں مگر یہ کہ کبھی کبھار ایسا رہتا ہے کہ وہ علت ایک ایسے معنی میں منحصر ہوتی ہے کہ وہ معنی حکم کے لیے لازم ہو جاتا ہے. ایک علت جس کے نہ ہونے سے حکم کے نہ ہونے پر دلیل ہو سکتی ہے، وہ علت ایسی محصور رہتی ہے کہ وہ ایک ایسے معنی ہی کے لیے تھی، اس کے علاوہ کوئی اور علت نہیں ہو سکتی. اس معنی میں کوئی اور علت نہیں ہو سکتی. ایسے موقع پر آپ بول سکتے ہیں کہ علت نہ ہونے سے حکم کا نہ ہونا لازم آیا. کہاں پہ بول سکتے ہیں؟ علت کوئی اور ہے ہی نہیں، وہ ایک ہی علت ہے اس معنی کی، اس حکم کی صرف ایک ہی علت ہے. وہ علت نہیں ہو تو حکم بھی نہیں لگے گا نا. آئی بات سمجھ میں؟ مگر یہ کہ ہو علت کا حکم منحصر نہیں، علت کی حکم کی علت منحصر ہو، حکم کی علت منحصر ہو ایسے معنی میں کہ وہ معنی حکم کے لیے لازم ہو، تو ایسی صورت میں فیستدل بانتفاء علی عدم الحکم، تو دلیل پکڑی جائے گی اس کے نہ ہونے سے حکم کے نہ ہونے پر. ایسے موقع پر صرف منحصر ہونے کے ٹائم پہ سمجھ میں مثال سے سمجھایا تھا. مثال ما روی عن محمد، اس کی مثال امام محمد سے روایت کیا گیا ہے، انہ قال ولد المغصوبۃ لیس بمضمون لانه ليس بمغصوب ولا قصاص على الشاهد في مسألة شهود القصاص اذا رجعوا لانه ليس بقاتل. اس کی مثال یہ ہے کہ جو امام محمد نے کہا، کیا کہا؟ مغصوبہ کا لڑکا مضمون نہیں ہے. مغصوبہ ایک باندی کو غصب کر کے لے کے چلے گئے، ایک باندی کیا کر کے، اس کو بولتے ہیں مغصوبہ. اب اس کا لڑکا ہوا، لیس بمضمون، اس کا ضمان نہیں لگے گا، لأنه لیس بمغصوب، اس لیے کہ اس کو غصب نہیں کیا گیا تھا. ہاں آپ بولیں گے یہاں پہ وہی بول رہے نا بھائی، آپ دلیل نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے حکم نہیں لگا رہے ہیں. مغصوبہ کا ضمان لگے گا، مغصوبہ کا ضمان لگ گیا، اس کے بچے کا ضمان نہیں لگے گا. کیوں؟ انہیں مغصوب نہیں تھا، بچہ مغصوب نہیں تھا. تو یہاں پر بھی پوچھا جا سکتا نا، یہاں پر بھی آپ کیا بول رہے ہیں؟ عدم دلیل سے دلیل پکڑ رہے ہیں، حکم پکڑ رہے ہیں. تو جواب یہ دیں گے کہ یہاں پر اس کے علاوہ اور کوئی علت نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ اور کوئی علت نہیں ہو سکتی. یہاں پر جو ہے غصب کے معاملے میں ضمان لگیں گا، غصب پر ہی نہیں ہو تو پھر ضمان نہیں لگیں گا. سمجھ میں آ رہی نا بس؟ اب اس چیز کو میں غصب کر لیتا ہوں تو ضمان لگیں گا نا بھائی، غصب نہیں کرتا کوئی ضمان لگیں گا. بچے کو غصب کرا ہی نہیں اسی وجہ سے، تو وہاں پر وہ علت اسی حکم میں منحصر ہے، اس کے علاوہ کوئی دو علتیں نہیں ہو سکتی، وہ حکم اسی علت پر رہیں گا. لأنه ليس بمغصوب، اس لیے کہ وہ غصب نہیں کیا گیا. ولا قصاص على الشاهد في مسألة شهود القصاص، اور شاہد پر کوئی قصاص نہیں ہے. جزاک اللہ. شاہد پر قصاص نہیں، یعنی گواہی دینے والے پر. اذا رجعوا، جبکہ وہ گواہی سے رجوع کرے. لأنه ليس بقاتل، اس لیے کہ وہ قاتل نہیں ہے. کیا ہوا میں یہ کیا ہے؟ دیکھو مسئلہ کیا ہے؟ ایک آدمی کے اوپر قتل کا الزام تھا، دو گواہ آ گئے، 2 4 5 جتنے بھی ہیں، آ کے گواہی دے دی، ہاؤ صاحب نے قتل کرا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. گواہوں پہ جو ہے قاضی صاحب تحقیق کرے، تحقیق کے بعد فیصلہ سنا دیے، اس کو قصاص میں قتل کر دیا جائے. اس کو قصاص میں قتل بھی کر دیا گیا. اس کو بیچارے کو بے گناہ کو کیا کر دیا گیا؟ قتل. بعد میں گواہ آگے بول رہے ہیں سوری ہم سے غلطی ہو گئی تھی. کیا بول رہے ہیں؟ ہم جھوٹ بول دیے تھے، ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے. اب کیا حکم ہے؟ اب انہیں جھوٹی گواہی دے کے اس کو قتل کروا دی نا، تو اب ان گواہی دینے والوں کو قتل کر دیا جائے کیا؟ سوال ہے. امام محمد سے پوچھا گیا، انہوں بولتے کہ نہیں کیا جائیں گے ان کو. کیوں؟ اس لیے کہ قتل انہوں نے کرے، قتل جھوٹی گواہی دی، اس گواہی دینے پر سزا دو، لیکن ان کو قتل تو نہیں کر سکتے کیونکہ قتل انہوں نے کرے. تو یہاں پر وجہ دیکھو مسئلہ، ان کے قتل نہ ہونے کی دلیل نہیں کرے تو عدم دلیل سے دلیل لیا گیا ہے. کیونکہ قتل کا معاملہ جو ہے صرف قتل کی وجہ سے ہوتا ہے. قصاص کا معاملہ صرف کس سے ہوتا ہے؟ قتل کی وجہ سے ہوتا ہے. قتل کے علاوہ
اور کوئی دوسری وجہ نہیں جس پہ قصاص دی جائے. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں قتل سمجھو ادھر بات کو, قصاص ہوتا کس سے؟ قتل کرنے سے ہی ہوتا ہے. اب جب قتل نہیں کیا گیا تو قصاص نہیں ہوگا, سیدھی سی بات ہے. تو عدم دلیل سے دلیل لی جا سکتی ہے, عدم دلیل سے دلیل لی جا سکتی ہے, مگر کہاں پر؟ ایسی جگہ میں جہاں پر حکم جو ہے کسی اور اسی علت میں محظور ہو, اس کے علاوہ کوئی دلیل اس کی ہوتی ہی نہ بن سکتی ہو. قصاص کی اور کوئی دلیل بن سکتی کیا؟ ایک ہی چیز ہے نا قصاص کی, کیا چیز ہے وہ؟ قتل. انہوں قتل کرا کیا؟ نہیں کرا, تو نہیں کسی اور وجہ سے بھی قتل کر آ جائیں گے, ایسا تو نہیں ہو سکتا بھائی. جیسے کہ روشنی جو ہے سورج کے کسی اور وجہ سے بھی آئیں گے, ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا. آگے بڑھ. سمجھ گئے؟ کیا سمجھے؟ قتل قتل پر ہی ہے, کوئی اور دلیل کی نہیں ہے. اسی وجہ سے عدم علت سے عدم حکم پر استدلال کیا گیا ہے. خیر, ولا قصاص علی الشاہد فی مسئلۃ شہود القصاص, اور کوئی قصاص نہیں ہے گواہ پر قصاص کے گواہی کے مسئلے میں جبکہ وہ لوٹ جائے. لأنه ليس بقاتل, اس لیے وہ قاتل نہیں ہے. اور وذلك لأن الغصب لازم لزمان الغصب, یہ دو مثالوں میں, پہلی مثال میں, اور وہ اس لیے کہ غصب زمان غصب کے لیے لازم ہے. غصب زمان غصب کے لیے لازم, اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے زمان کے لیے. والقتل لازم لوجود القصاص, اور قتل وجود القصاص کے لیے لازم ہے, اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ پہلی چیز تھی, عدم دلیل سے دلیل لینا بعض حضرات کا غلط ہے, ہم بھی بولے غلط ہے, لیکن کبھی کبھار لی جا سکتی ہے, وہ ایک الگ خاص شکل ہے, وہ شکل. اس سے ہٹ کے دوسری چیز, کیا ہے؟ دیکھو, تمسک باستصحاب الحال تمسک بعدم الدلیل, استصحاب حال سے دلیل لینا بھی عدم دلیل سے دلیل لینا. استصحاب حال سے دلیل لینا بھی, استصحاب حال کا مطلب یہ کہ جو حالت جیسی ہے ویسی رکھنا, جو حالت جیسی ہے ویسے. اگر اس کے خلاف کا ثبوت نہ آئے تو اس کو ایسے رکھیں گے. جیسے مثال ٹوپی تمہارے سر پہ ہے تو دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ تمہاری اپنی ہے. اگر انہوں دعویٰ کرے وہ ٹوپی اس کی نہیں ہے میری ہے, تو دلیل ان کو دینا پڑتا. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ اب یہاں بولنے والا یہ بولتا ہے کہ اگر کوئی اور دلیل نہ ہو تو یہ استصحاب حال خود دلیل ہے, استصحاب حال خود دلیل ہے. یہ غلط ہے, دلیل نہیں ہے, وہ دلیل نہیں, چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے مگر وہ دلیل نہیں ہے, یہ ہم بولتے ہیں. مثال کے طور, مثال سمجھ میں آتا. اسی طرح دلیل پکڑنا استصحاب حال سے یہ تمسک ہے عدم دلیل کی, از وجود شیء لا یجب بقاءہ, اس لیے کہ چیز کا پایا جانا اس کے بقا کو ثابت نہیں کرتا. فیصلہ للدفع دون الالزامی, وہ دفع کی تو صلاحیت رکھتا, الزام کی صلاحیت نہیں رکھتا. دفع کی مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو ایسے ہی رکھیں گے مگر یہ چیز میری اپنی ملکیت سے لازم ہو جاتی, اس طرح نہیں بولا جا سکتا. مثال دیکھیے, وعلى هذا قلنا, اسی بنا پر ہم نے کہا, مجہول النسب حر لو ادعى علی احد رقا, مجہول النسب آزاد ہے. مجہول النسب کا مطلب ایک ایسا بچہ جس کا نسب معلوم نہیں ہے, وہ بچہ کہیں رہ گیا تھا ادھر ادھر, اس کے بچے کا والد پتہ نہیں تھا, تو اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ آزاد سمجھا جائے گا. کیا سمجھا جائے گا؟ آزاد سمجھا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ لو ادعى علی احد رقا, اگر اس پر دعویٰ کیا کسی نے غلام ہونے کا, ثم جنا علیہ جنایتا, پھر اس پر جنایت کی کوئی جنایت, لا یجب علیہ عرش الحر, تو نہیں واجب ہوگا اس پر آزاد کا تاوان. لأن ایجاب عرش الحر الزام فلا یثبت بلا دلیل, اس لیے کہ آزاد کا تاوان الزام ہے لہذا نہیں ثابت ہوگی بغیر دلیل کے. سمجھو, مجہول النسب کو تو جو ہے عام حالات میں آزاد مان کے چلنا پڑتا. کیوں؟ کیونکہ جو ہے ہر انسان آزاد رہتا ہے, حالانکہ انہیں آزاد ہے غلام ہے پتہ نہیں, پتہ نہیں. استصحاب حال کی وجہ سے اس کو آزاد سمجھا جائے گا, لیکن صرف اس کا آزاد سمجھنا اس بات کی پوری دلیل نہیں ہے کہ اس کو آزاد ہی مان لیں. چنانچہ اب کیا ہوا قصہ بولے تو, کوئی آدمی اس پر اپنا جو ہے مالک ہونے کا دعویٰ کرا, یہ دعویٰ کر کے انہیں میرا غلام ہے اور میں اس کا مالک ہو گیا نا. جب تک اس کے دعویٰ پر کوئی ثبوت نہ ہو اس وقت تک اس کو آزاد مان کے چلیں گے. انہیں دعویٰ پر ثبوت پیش کر دیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو غلام ماننا پڑتا. خیر, انہیں دعویٰ کر دیا, بات ایسی ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے کوئی آدمی اس پر جنایت کیا. کس پر جنایت کیا ہے؟
یہ غلام پر کوئی آدمی جنایت کیا، یعنی اسے انگلی کاٹ دیا، ہاتھ توڑ دیا، تو اب جنایت کیا تو ایسی حالت میں کیا جنایت کرنے والے پر آزاد کا تاوان لگے گا یا غلام کا تاوان لگے گا؟ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ آزاد کا تاوان لگے گا، غلام کا تاوان لگے گا. تو استصحاب حال کی وجہ سے اس کو آزاد کا تاوان تو نہیں بولیں گے آپ، کیونکہ تاوان لگنا کسی پر الزام دینا ہے. تاوان لگنا کیا ہے؟ کسی پر الزام دینا. کسی پر الزام دینے کے لیے پورا ثبوت ہونا پڑتا. اس وقت تک تو اس کو آزاد مان کے چلے تھے کیونکہ دوسرے پر الزام دینے کا نہیں تھا. اب یہاں پر دوسرے پر الزام دینے کی بات آ گئی تو اس وقت پورا ثبوت دینا پڑتا. اس بات کا ثبوت کیا ہے؟ انہیں آزاد ہے یا غلام ہے، پورا ثبوت دینا. ثبوت دینے کے بعد اس کی جو ہے اگر آزادی طے ہو گئی تو پھر اس پہ آزاد کا تاوان لگے گا، ورنہ صرف استصحاب حال کی وجہ سے نہیں لگے گا. بول رہا ہوں آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ جب کہ اس کے اوپر کوئی آدمی دعویٰ کر دیا، کس بات کا دعویٰ کر دیا؟ انہیں میرا غلام ہے بول کے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تو اس دعویٰ کرنے کی وجہ سے دونوں باتیں برابر ہو گئی. انہیں غلام بھی ہو سکتا ہے، آزاد بھی ہو سکتا ہے. لیکن استصحاب حال کی وجہ سے اس کو آزاد مان کے چلتے کیا؟ نہیں چلتے، کیونکہ دوسرے پہ الزام لگ رہا. کیا بول کے الزام لگ رہا؟ کہ تاوان جو ہے بڑھ جا رہا اس کے اوپر. فرق سمجھو، آزاد کا تاوان آدھا رہتا، اگر جو ہے آپ زیادہ ڈبل رہتا جی. غلام کا تاوان آدھا رہتا. اگر کوئی آپ کسی کی انگلی کاٹ دیے آزاد کی تو 100 اونٹ دینا پڑتا. اگر غلام کی کاٹ دیے تو 50. انگوٹھا کاٹے تو انگلی کاٹے تو 50 اور غلام کی کاٹے تو 25. سمجھ میں آ گیا نا؟ آگے دیکھو، ہندو کوئی بات نہیں. تو نہیں واجب ہوگا اس پر آزاد کا تاوان، اس لیے کہ آزاد کا تاوان واجب کرنا الزام ہے تو ثابت نہیں ہوتا بغیر دلیل کے. وعلیٰ هذا قلنا، اسی بنا پر ہم نے کہا اذا زاد الدم على العشر، یہ مثال آسان ہے، بیوی پہ غور کرو. جبکہ زیادہ ہو جائے خون 10 پر، حیض میں 10 دنوں سے خون کیا ہو گیا؟ زیادہ ہو گیا. وللمرأة عادۃ معروفۃ، اور ایک عورت کی ایک مشہور عادت ہے، ردت الی ایام عادتها، تو اس کی عادت کے دنوں کی طرف لوٹایا جائے گا. مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کو خون جو ہے ایک ہفتہ آتا تھا، 7 دن آتا تھا. حیض کا خون کیا آ رہا تھا؟ 7 دن آ رہا تھا. 7 کے بجائے 8 دن آ گیا تو اب کیا سمجھیں گے؟ ہم حیض سمجھیں گے. 9 دن آ گیا تو بھی حیض سمجھیں گے. 10 دن آ گیا تو بھی حیض سمجھیں گے. 12 دن آ گیا تو کیا سمجھیں گے؟ ارے نہیں یہ حیض نہیں ہے. کیا یہ استحاضہ ہے؟ کہاں سے استحاضہ ہے؟ 8ویں دن سے استحاضہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، یہاں پہ دیکھیے عدم سمجھا استصحاب حال کو دلیل نہیں مانا گیا ہے. استصحاب حال کو دلیل نہیں مانا گیا کیونکہ اب اصل دلیل آ گئی. کیا آ گئی؟ اصل دلیل آ گئی کہ یہ جو حیض نہیں ہے، ان کی دلیل آ گئی. اس واسطے اس طرف چلے جائیں گے. اور عورت کے لیے ایک مشہور عادت ہے تو لوٹائی جائے گی اس کی ایام عادت کی طرف، اور زائد استحاضہ سمجھا جائے گا اس لیے کہ زائد عادت پر متصل ہوا ہے حیض کے خون سے. عادت سے جو زیادہ ہوا وہ حیض کا خون سمجھا جائے گا. استصحاب حال یہاں تک آ گیا. وہ بھی دم الاستحاضہ، اور دم استحاضہ سے بھی، دونوں سے بھی متصل ہو رہا ہے. وہ حیض کا خون بھی ہو سکتا ہے، استحاضہ کا بھی ہو سکتا ہے. فَاحْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا، دونوں معاملے برابر ہو گئے، دونوں معاملوں کا احتمال ہو گیا. فَلَوْ حَكَمْنَا بِنَقْضِ الْعَادَةِ، اگر ہم حکم لگائیں نقض عادت کا، عادت کے توڑنے کا، لَزِمَنَا الْعَمَلُ بِلَا دلیل، تو ہم عمل لگائیں گے کیا ہے؟ بغیر دلیل کے. ایسا ہم نہیں لگا سکتے. وَكَذَا إِذَا ابْتَدَأَتْ، اچھا یہاں تک بات ختم ہوئی. تو اس سے معلوم ہوا کہ دلیل جب تک نہ ہو اس وقت تک استصحاب حال کو ہم دلیل نہیں سمجھیں گے. وَكَذَا إِذَا ابْتَدَأَتْ مَعَ الْبُلُوغِ مُسْتَحَاضَةً، کوئی عورت جو ہے بچی بالغ ہوتے مستحاضہ ہے، بالغ ہوتے ہی مستحاضہ ہے، یعنی ہے خون شروع ہوا تو رک رہا ہی نہیں اس کا، چل رہا. آپ کیا کریں گے؟ اس کو ہے سمجھیں گے، استحاضہ سمجھیں گے؟ سب سے پہلے علاج کرائیں گے. سب سے پہلے کیا کریں گے؟ علاج کرائیں گے. جب وہ ابتدا کرے بلوغ کے ساتھ مستحاضہ تو اس کا حیض 10 دن ہے، اس لیے کہ 10 دنوں سے جو زیادہ ہوگا وہ حیض کا بھی احتمال رکھتا ہے، استحاضہ کا بھی احتمال رکھتا ہے. حیض کا بھی احتمال رکھتا ہے، استحاضہ کا بھی. ہاں 10 دن سے زیادہ ہوگا نہیں، 10 دن سے کم ہوگا. غلط بولا میں، اس لیے کہ جو 10 دن سے کم ہوگا وہ حیض کا بھی احتمال رکھتا ہے، استحاضہ کا بھی احتمال رکھتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ فَلَوْ حَكَمْنَا بِارْتِفَاعِ الْحَيْضِ، اگر ہم حکم لگائیں حیض کے اٹھنے کا تو لَزِمَنَا الْعَمَلُ بِلَا دَلِيلٍ، تو ہم پر لازم ہو جائے گا عمل کرنا بغیر دلیل کے. تو ہم کیا کریں گے؟ دلیل کے ساتھ یہ سمجھیں گے کہ 10 دنوں تک حیض ہے، اس کے بعد جو ہے استحاضہ ہے، پھر 15 دن تک طہور مانیں گے، پھر اس کے بعد 10 دن حیض مانیں گے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک اس کا خون بند نہیں ہو جاتا. آئی بات سمجھ میں؟ بخلاف ما بعد العشرہ، برخلاف ما بعد عنبر میں خمس نہیں ہے. یہ دلیل یہ امام ابو حنیفہ نے، کیونکہ اس بارے میں کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی جی. تو یہی بولتے ہیں دلیل پکڑنا عدم دلیل سے. قلنا انما ذکر ذلك في بیان عذره في انه لم يقل بالخمس في العنبر، ولهذا روي ان محمدا سأله عن الخمس في العنبر فقال ما بال العنبر لا خمس فيه لأنه كالسمك
فقال فما بال السمك ولا خمس فيه لأنه قال لأنه كالماء ولا خمس فيه والله أعلم بالصواب. تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں، ہم نے کہا کہ وہ ذکر کیا اس کو اس کے عذر کے بیان میں، ابو حنیفہ کے عذر کے بیان میں، اس بات میں کہ انہوں نے عنبر کے بارے میں خمس کے وجوب کو نہیں کہا ہے، عنبر کے بارے میں خمس کے وجوب کو نہیں کہا ہے، صرف بولنے کا یہ انداز تھا، لیکن انہوں نے اسے عدم دلیل سے دلیل نہیں پکڑی. چنانچہ روایت کیا گیا ہے کہ محمد رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا ہے، سئلہ ان سے سوال کیا، ابو حنیفہ سے سوال کیا خمس کے بارے میں عنبر میں، فقال تو انہوں نے کہا ما بال العنبر، کون کہا؟ محمد نے پوچھا، فقال کیا پوچھا؟ ما بال العنبر، عنبر کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا لا خمس فیہ، اس میں خمس نہیں ہے. تو ابو حنیفہ نے کہا، قال امام محمد نے کیا کہا؟ ما بال العنبر لا خمس فیہ، عنبر کا کیا حال ہے کہ اس میں خمس نہیں ہے؟ تو ابو حنیفہ نے کہا کہ اس لیے کہ وہ مچھلی کی طرح ہے. عنبر کیا ہے بھائی؟ مچھلی کی طرح ہے. فقال فما بال السمک، تو انہوں نے کہا کہ مچھلی کا کیا حال ہے؟ ولا خمس فیہ، اس میں خمس نہیں ہے. تو ابو حنیفہ نے کہا اس لیے کہ وہ پانی کی طرح ہے، اس لیے کہ وہ پانی کی طرح ہے. ولا خمس فیہ، اور پانی میں بھی خمس نہیں. تو یہ عنبر در حقیقت مچھلی کے پیٹ میں نکلنے والا خوشبودار کوئی مادہ ہے، تو اس میں جو ہے خمس نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ تو جواب میں بولا کہ وہ مچھلی کی طرح ہے، مچھلی میں خمس نہیں ہوتا. مچھلی میں کیوں نہیں ہوتا پوچھے محمد؟ تو ابو حنیفہ بولے کہ مچھلی پانی کی طرح ہے، پانی میں خمس نہیں ہے نا بھائی، لہٰذا دفینے وغیرہ میں نہیں آتا، لہٰذا اس میں خمس واجب نہیں ہوتا. تو خیر یہ تو اعتراض اور جواب کو چھوڑ دو. اصل حقیقت یہ تھی کہ بغیر دلیل کے دلیل پکارنا یہ غلط. واخر دعوانا